السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا الہی آمین۔ ارتکاز دولت والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 تا 35۔ ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور ہوتما میں ڈالا جائے گا، اور تم کیا سمجھے کہ ہوتما کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپٹے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ الہمزہ آیت نمبر 1 تا 9۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، جو مال تیری ضرورت سے زیادہ ہے اس کا بطور صدقہ خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے، اور اس سے بند کر کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا تیرے لیے برا ہے۔ جتنا مال تجھے مقدر ہوا ہے اس پر تیرے لیے کوئی ملامت نہیں۔ خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر، اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم، جامع ترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ قبا کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ بڑے گھاٹے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، مال کو زیادہ جمع کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ادھر ادھر اور اس طرف، یعنی اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ دنیا اور اسباب میں دنیا کی محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر علاج اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ یہ مال زکوٰۃ کے علاوہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے۔ ترمذی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اور اپنے کنبے کی حال اور مستقبل کی ناگزیر ضروریات کے سوا ہر کام سے اپنا مال بچا کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کا دل اگر مال کی محبت، بخیلی اور کنجوسی کی بیماری سے پاک ہو جائے تو اس کے لیے تمام نیکیوں کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، اس کو ہم تنگی کی راہ پر ڈالیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا
تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ سورہ اللیل۔ مال جمع کرنے کی خواہش عموماً مستقبل کے اندیشوں کی پیش نظر رکھ کر ہوتی ہے، لیکن انسان مستقبل کو اسی زندگی تک محدود سمجھتا ہے، اصل مستقبل یعنی آخرت کو نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کے مال کا اصل فائدہ صرف تبھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اتنا وہ ہو چکا ہے کہ وہ اسی زندگی تک مستقبل کو محدود سمجھتا ہے، اصل مستقبل یعنی آخرت کو نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کے مال کا اصل فائدہ تبھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اس دنیا سے اپنے اس بینک میں بھیجے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، جہاں نہ کوئی اعمال ہونے کا وقت بچتا ہے انسان کے پاس۔ جو بھی عمل کرنے ہیں انسان نے اسی دنیا میں کرنے، اسی دنیا میں رہ کر بہترین عمل کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیں گے۔ اور آخرت میں یہاں سے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، آخرت کا تو کوئی عمل کرنے کا وقت ہی نہیں۔ تو اصل فائدہ کہاں ہوا؟ جہاں آپ کے کوئی عمل کے علاوہ، آپ کے اچھے عمل کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کے کام آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا وقت اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی نیکیاں بھی لوگوں کی ساتھ برا سلوک کرنے میں، وہ نیکیاں جو لے کر بھی گیا آخرت بھی، وہ بھی ختم ہو جائے۔ اصل فائدے کی جگہ آخرت ہے۔ اللہ سے دنیا بھی بہترین مانگنی چاہیے اور آخرت بھی، اور اللہ دیتا ضرور ہے جب انسان نیت کر لے، جب انسان کوشش کر لے۔ تو اصل فائدہ تو اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب انسان دنیا کے بینکوں میں جمع کر کے رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرائے، تاکہ وہ اس کی اخروی اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں کام آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب اس طرح کلام فرمائے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ پھر وہ اپنی دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے صرف اپنے وہ اعمال ہی نظر آئیں گے جو اس نے پہلے سے بھیجے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے آگے دیکھے گا تو اسے اپنے چہرے کے سامنے صرف دوزخ ہی نظر آئے گی۔ اے لوگو، دوزخ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کو خیرات کرنے کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری۔ رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، لیکن ان میں وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اپنے مال کو شادہ دلی اور فراخ دستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایسے بندے بہت کم ہیں۔ بخاری۔ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ مسلم۔ خیرات کرنا اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ ترمذی۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کو بھوکی حالت میں کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شراب جنت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ ترمذی۔ جس کسی نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، پھر وہ اس خیرات کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ بخاری۔ سبحان اللہ۔
راہ خدا میں خوب خرچ کیا کرو اور گن گن کر نہ دو، اور اگر ایسا کیا تو اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا، اور مال محفوظ کر کے نہ رکھو، اور اگر ایسا کیا تو اللہ بھی تجھ پر محفوظ کر رکھے گا۔ اللہ کی راہ میں عطا کرو جتنا بھی تجھ سے ہو سکے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا حصول حکمت کا ذریعہ ہے۔ انفاق دین کے دوسرے تمام عقائد و اعمال کے لیے غذا اور پانی کی طرح ہے۔ اس سے آدمی کی نیکیاں جڑ پکڑتی اور اس کے عقائد مستحکم و پائیدار ہوتی ہیں۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حکمت کے خزانے کی چابی در حقیقت انفاق ہی ہے۔ سورہ البقرہ میں انفاق کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی اور اپنے دل کو جمانے کے لیے، اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فراخ دست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی۔ سورہ البقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو مسلمانوں، کیا میں تم کو بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ سورہ صف۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو آگے نہیں ٹالنا چاہیے۔ انسانی زندگی اتنی بے ثبات اور کمزور سی شے ہے کہ کیا معلوم جس دن کی صبح ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شام ہمیں دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے جب کبھی جتنی گنجائش ہو تھوڑا یا زیادہ راہ خدا میں دے کر اپنی آخرت کی درستی کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جو میں اسے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے دینے کے لیے کچھ نہ پائے سوائے ایک جلے ہوئے کھر کے تو وہی اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ ابو داؤد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ المنافقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس صدقے کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو صدقہ کرے اس عالم میں کہ تو صحیح و تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو۔ اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو، اس وقت یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔ بخاری۔
راہ خدا میں مال ایسی اعتدال سے دیا جائے کہ انسان خود محتاج نہ ہونے پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ یعنی نہ کنجوسی اور نہ بہت زیادہ خرچ کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خیرات کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بخاری۔ احسان جتانا اور بدلہ چاہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور سائل کو دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ سورہ البقرہ۔ آدمی کو چاہیے کہ انفاق کرتے وقت یہ بات ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے کہ یہ اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کو نہ صرف یہ کہ دینے کے قابل بنایا بلکہ دینے کی توفیق بھی بخشی۔ دیتے وقت آدمی کا ذہن جو ہونا چاہیے اس کی بہترین تعبیر قرآن کے ان الفاظ سے ہو رہی ہے، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ سورہ دہر۔